بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس نقش کو لکھنے کے لیے اس کا جو طریقہ کار ہے کہ زعفران، عرق گلاب اور مشک، یہ چیزیں بازار سے مل جاتی ہیں، پنساری کی دکان سے مل جاتی ہیں، لیکن زعفران جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، تو اس بات کو پہلے غور کر کے دیکھ لینا چاہیے۔ اوپر ڈیٹ لکھی ہوتی ہے اس کی ایکسپائری، تو جو پینے والا نقش ہوگا اس کے اندر ایکسپائری نہیں استعمال کیا جا سکتا۔ اس کو ویسے اگر لکھ کے گلے میں یا بازو پر باندھنا ہو تو وہاں تک وہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایکسپائر ہو چکا ہوتا ہے تو پھر وہ اس سے کوئی انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ان باتوں کا غور کرتے ہوئے اس کی سیاہی تیار کر لی جائے، اور اس کو لکھنے کا جو وقت ہے وہ چاند کی، جب نیا چاند آئے گا تو اس کی پہلی تاریخ سے لے کر اس کی 14 تاریخ تک، تو یہ سارے دن بڑے اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ ان دنوں میں چاند جو ہے وہ آگے کی جانب بڑھتا چلا جاتا ہے، تو 15 سے لے کے اپنی 28ویں منزل تک پھر وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس ترتیب سے جو 14 دن ہیں اس میں مثبت کام اس نقش کے ذریعے سے لیے جا سکتے ہیں، اور منفی کاموں کے لیے 15 تاریخ سے لے کر چاند کی 28 تاریخ تک۔ منفی سے مراد وہ ایسے کام ہوتے ہیں جیسے جائز جگہ کے اوپر اگر کسی کی زبان بند کرنی ہو، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کے اگر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، میں غیبت نہیں کسی کی کرتا، لیکن میرے ساتھ ہمیشہ بدسلوکی کی جاتی ہے، اور یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کو جان بوجھ کے کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ ایک اخلاقی طور پہ بری بات ہے، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا بھی یہ چیز باعث بن سکتی ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ پھر یہی جو کلامیں ہوتی ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو پاک کلام ہے یہ اس طرف اپنا ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہ اس طرف پھر وہ یہ چیز منتقل ہو جاتی ہے۔ مثبت اور منفی، مثبت سے مراد کاروبار کے اندر فراخی پیدا کرنا، میاں بیوی کے پیار محبت میں اضافہ کرنا، اور آپس میں یہ جو رنجش ہوتی ہے یا عداوت ہوتی ہے، بچوں کا نافرما بردار بن جانا، نشے کی لت لگ جانا، زنا کرنا، جوا کھیلنا، یہ کافی ساری، یہ پورا ایک سمجھیں یہ ایک دفتر ہے۔ تو آگے جس کو جیسے بھی اس کی ضرورت ہو، تو یہ جو نقش ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک، یعنی کہ ایسا کوئی حصہ نہیں جس کے اوپر یہ کلام اثر نہ کرتی ہو۔ تو اس حوالے سے یہ بالکل ہر کارا ہے اور مجرب المجرب ہے، اور کتنی مرتبہ اس کا جو ہے مشاہدہ کیا جا چکا ہے، اس کو آزمایا جا چکا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مایوس کیا ہو۔ اگر اس کے باوجود بھی کوئی مایوسی کی وجہ بن جائے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کیا ہے، یا پتہ نہیں آیا ہم یہ جو خواہش کر بیٹھے ہیں یہ قبولیت والی کوئی چیز ہے بھی ہے کہ نہیں۔ تو ان باتوں کو بھی بڑا غور کر کے دیکھ کے تو پھر ان چیزوں کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک کلامیں ہیں، اور خاص طور پہ یہ سورہ فاتحہ شریف جو ہے اس کے تو زبان ہی قاصر ہے اس کی تعریف کرنے سے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور یہ 2 مرتبہ یہ سورہ نازل ہوئی، 2 مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ مبارک چیز جو ہے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اتنی اس کی قدر، اتنی اس کی اہمیت، اتنے اس کے معجزات ہیں، یعنی کہ زبان سے بیان کرنے سے باہر ہیں۔ تو دنیا داری کے استعمال میں، روحانی کاموں میں استعمال میں، پھر وہ میں آگے اس کے جو کرنے والے کام ہیں وہ بتاؤں گا۔ ویسے تو یہ ہر کارا ہے، کسی بھی اپنے جائز کام کے اندر اس کو لکھ کر تو استعمال کیا جا سکتا ہے، اپنے گلے میں باندھا جا سکتا ہے، اپنے جو مرد حضرات ہیں سیدھے بازو پر اس کو باندھیں، خواتین جو ہیں وہ الٹے بازو پر باندھ سکتی ہیں، اور اسی کو عرق گلاب میں، پانی میں، یا چینی کی پلیٹ پہ لکھ کے، یعنی کہ کسی بھی طریقے سے اس کو ویسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، پیا بھی جا سکتا ہے، اس کو گلے میں باندھا بھی جا سکتا ہے۔ اور یہ جو نقش ہے اس کا میں ذرا یہاں پر یہ بھی بتا دوں، آگے پھر وہ جو طریقہ کار ہوں گے وہ علیحدہ علیحدہ ان کی کیٹاگریز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے یہ نقش ہے بنا کر دکھایا گیا ہے، اسی ترتیب سے اس کو جب بنا لیا جائے گا تو جتنی دیر تک یہ بن نہیں جاتا اتنی دیر تک یہ سورہ شریف جو ہے اس کو پڑھتے جانا ہے۔ پڑھتے 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 جب سارا یہ جو نقش پاک کلام کا لکھا جائے گا، جتنا بھی پڑھا ہوا ہے وہ اس کے اوپر پھر دم کر دیا جائے، اور نیچے اپنا جس مقصد کے لیے اس کو کیا ہے،
جیسے مثال کے طور پہ کوئی نشئی کے لیے کرنا چاہتا ہے، کسی کا بھائی ہو سکتا ہے، کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے، تو اس کا نام آگے پھر اس کی والدہ کا نام لکھ کے تو آگے یہ بھی لکھا جائے کہ اس کی زندگی سے یہ جو نشہ ہے یا یہ جو بری حرکتیں ہیں یہ اس کی زندگی سے نکل جائیں۔ تو اس حوالے سے اگر وہ باندھ نہیں سکتا تو اس کو تیار کر کے تو پانی کے اندر ڈال کے اس کا پانی جو ہے وہ اس کو پلایا جائے۔ تو آگے جو مقصد ہیں وہ بدلتے جائیں گے، نقش جو ہے اس کی جو لکھنے کی جو طریقہ کار ہے وہ ایسے ہی رہے گا، آگے مقاصد جو ہیں وہ بدلتے جائیں گے۔ اگر پیار کی غرض سے کوئی کرنا چاہتا ہے تو جب سارا نقش لکھ لے تو جتنی دیر تک سورہ شریف پڑھی ہوئی تھی اس کے اوپر دم کرے، دم کرنے کے بعد اپنا نیچے مقصد بھی لکھ دے کہ فلاں بن فلاں جو ہے وہ فلاں بن فلاں کے ساتھ پیار محبت کرے اور زبان درازی نہ کرے اور آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہیں۔ تو اس نیت کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ اس کو کیا جائے۔ اگر کوئی باندھ سکتا ہو تب بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں باندھ سکتا تو اس کو پانی میں ڈال کے اس کا جو پانی ہے وہ استعمال کروایا جائے۔ تو آگے یہ جو اسپیسیفک قسم کی جو اس کی آپشنز ہیں وہ میں ذرا بتا دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ اور اس کے کیا کیا کمالات ہیں۔ پیار محبت کے حوالے سے یعنی کہ اس کو ایسے کہا جاتا ہے کہ محبت میں ہلاکت کی حد تک چلے جانا، یعنی کہ پیار جو نفرت ہے، عداوت ہے، جدائی ہے، بغض ہے، پتہ نہیں جتنی بھی یہ خرافات ہیں زندگی کی کسی کے اندر آ چکی ہوں، چاہے وہ کسی کی بیوی ہو، چاہے وہ کسی کا شوہر ہو، تو اس کے اندر یہ ساری چیزوں کو، قباحتوں کو نکال کر اس کے اندر پیار محبت اور خلوص لانے کے لیے تو جب نیا چاند جیسے میں نے پہلے بتایا تھا جب آ چکا ہو، اس کی پہلی تاریخ سے لے کر 14 تاریخ تک کسی بھی ایک دن میں کوئی خاص اس کا نہیں ہے، اگر جمعے والا دن ہو تو بہت بہتر ہے۔ تو فجر کی نماز کے 2 سنتیں پڑھ لینے کے بعد سورہ فاتحہ شریف جو ہے اس کو 41 مرتبہ پڑھا جائے، 41 مرتبہ پڑھ کے پھر 2 فرض پڑھ لیے جائیں اور مصلے پر بیٹھ کے یہ جو پہلے سیاہی بتائی ہے اس کے ساتھ اس نقش کو لکھ لے۔ تو لکھنے کے بعد چاہے اپنے اس کو یعنی کہ 2 مرتبہ لکھ لیا جائے، ایک کو اپنے پاس رکھا جائے اس فرد کا نام لکھ کے جس کی زندگی میں یہ الٹی سیدھی حرکتیں آ چکی ہوئی ہیں ان کو نکالنے کی غرض سے، اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام، تو آگے اس کی تھوڑا سا ذکر بھی کرنا ہے کہ اس کے اندر کون کون سی ایسی بری عادتیں ہیں جس کی وجہ سے جو پیار محبت ہے وہ نہیں قائم ہوتا۔ تو اس کو لکھ لینے کے بعد اپنے جو اگر خاتون کر رہی ہیں الٹے بازو پر باندھ لیں، اگر کوئی مرد کر رہا ہے اس کو سیدھے بازو پر باندھ لیں۔ اس کو کرنے کے بعد پھر جو دوسرا نقش تیار کیا جائے گا اس کو پانی کے اندر ڈال کر اس کا پانی جو ہے وہ لازمی پلایا جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پیار محبت کے معاملے میں یہ بڑی ایک اکثیر قسم کی یہ اپنی چیز حیثیت رکھتی ہے۔ تمام گھر والوں کی آپس میں پیار محبت کی غرض سے، کیونکہ بعض اوقات بد نظری کا کوئی شکار ہو جاتا ہے یا ایسی کوئی وجہ بن جاتی ہے، چھوٹے بڑے آپس میں پیار محبت بھول کر تو آپس میں ہی وہ ایک عداوت والا جو سلسلہ ہوتا ہے ان کا لڑائی جھگڑے والا وہ چل پڑتا ہے۔ تو اس نقش کو سب سے پہلے تو صرف پینے کے لیے تیار کیا جائے، جیسے سارا میں نے بتایا ہے پہلے طریقہ کار، اس کے بالکل اصولوں کے مطابق اس کو تیار کر کے تو اس کو صرف جو پانی ہے وہ یعنی کہ سارے جو افراد ہیں گھر کے ان کو پلایا جائے۔ تو اس کے بعد جب تحمل مزاجی کا ان کے اندر وہ ایک چیز آ جائے تو اس کے بعد اسی نقش کو گھر میں جتنے افراد ہیں وہ اسی نیت کے ساتھ کہ آپس میں پیار محبت اور خلوص کے ساتھ رہیں تو اس کو سارے اپنے گلے میں بھی باندھ لیں، تو انشاءاللہ تعالی ان کا جو محبت ہے، پیار اور سلوک ہے وہ قائم رہے گا۔ اگر کوئی بار بار بد نظری کا شکار رہتا ہو یعنی کہ بار بار ہی نظر لگتی ہو اور کافی سارے اور بھی طریقہ کار آزما لیے ہوں تو اس غرض سے بھی اسی نقش کو لکھ کے اپنے پاس رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی بد نظر جو ہے وہ بالکل بھی نہیں لگے گی، جو پہلے سے موجود ہے وہ بھی چلی جائے گی اور آئندہ سے بھی نہیں لگے گی۔ اس کے علاوہ جادو ٹونا اور اس طرح کی ان دیکھی جو چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات حاضرات والا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے جو یہ محسوس کرتا ہے کہ جسم میں ہر وقت درد رہتی ہے، تو اس حوالے سے بھی اسی نقش کا جو پانی ہے اس کو بھی پیا جائے اور اس کو اپنے گلے میں بھی باندھا جائے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے استعمال کے بعد جو جادو ہے یا اور طرح کی یہ جو ان دیکھی غیر انسانی مخلوقات ہوتی ہیں انسان کو تکلیف پہنچانے والی، وہ اس کے اوپر اپنا اثر بھی دکھا سکیں، اور یہ بات بالکل ثابت شدہ ہے۔ تو اس کے علاوہ ہر کارا یہ نقش ہے، اس کے بے شمار فوائد ہیں، آگے اپنی حکمت عملی کا مظاہرہ کر کے
کوئی بھی میرا مسلمان بہن بھائی ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اس کلام کو پڑھ کے زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اپنی ذات کے اوپر لا سکتا ہے، یا پھر کرنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پتہ نہیں کس طریقے سے کرے گا۔ اس کو لکھنے کے لیے صاف ستھرا ہونا بہت ضروری ہے، پاک صاف حالت میں اس کو لکھا جائے۔ اپنے کاروباری مقام پر اس کو اسی طریقے سے لکھ کے لیمینیشن کروا کے تو اپنی چوکھٹ کے اوپر لگا لیا جائے، باعث برکت کے لیے، گاہکوں کو دکان پر زیادہ سے زیادہ لانے کے لیے۔ اس کے بعد رزق میں برکت کے لیے، اس کے اندر اور وافر مقدار میں اس کو لانے کے لیے اسی نقش کو جہاں پر پیسے رکھے ہوتے ہیں، چاہے وہ گھر ہو یا کاروباری مقام ہو، وہاں پر اس نقش کو رکھ دینے سے روپے پیسے جو ہوتے ہیں ان کے اندر برکت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ پیسے کم نہیں ہوتے اور زیادہ آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر سب سے زیادہ جو دیکھنے والی چیز ہوتی ہے وہ برکت ہوتی ہے، تو برکت جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اور اتنے، اب میری جو زبان ہے وہ بھی قاصر ہے، یہ تو میں نے صرف ایک اختصار سے کام لیا ہے جتنا میں بیان کر سکوں، تو آگے ہر کوئی اپنی حکمت عملی کا مظاہرہ کر کے، یعنی کہ جہاں ان چیزوں کا جہاں پر میں نے یہاں پہ بیان بھی نہیں کیا، اگر ان کے ذہن میں ایسی کوئی بات آتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی کسی سے رشتہ مانگنا چاہتا ہے لیکن انکار کا بھی یقین ہے کہ وہ نہیں مانیں گے، تو اس نقش کو اسی طریقے سے لکھ کے اپنے پاس رکھ کے اور نیچے اپنا مقصد بیان کر کے تو پھر وہ رشتہ لینے جائیں تو انشاءاللہ تعالی جو انکار ہوگا، جو نہ ہوگی، وہ ہاں میں بدل جائے گی۔ تو اس کے علاوہ ہر کوئی اپنی اپنی اس کا جو ہے ضرورت کے مطابق اس کو لکھ کر استعمال کر سکتا ہے، اس کا پانی پی سکتا ہے۔ یہ تو کوشش اور محنت ہے، تو کام کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور اس امید کے ساتھ کرنا چاہیے کہ یہ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک کلام ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ضرور بر ضرور کامیابی ضرور نصیب کریں گے۔